اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 120 آیات 16 رکوع ہیں۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے۔ اس کے 15ویں رکوع میں دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اوفو پورے کرو بالعقود، عقد، اپنے عقود، عقد کی جمع ہے۔ عقد کا معنی ویسے معاملہ ہوتا ہے لیکن یہاں مراد عہد ہیں کہ آدمی احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے بہیمہ بے زبان الانعام جانور، الا مگر ما یتلی علیکم جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جائیں گے، غیر محل الصید نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، وانتم حرم جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ فیصلہ فرماتے ہیں جس کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو تم اپنے عہد معاہدے پورے کرو، تمہارے لیے بے زبان جانور حلال کر دیے گئے ہیں، ہاں مگر جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جائیں گے، نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو جبکہ تم حرم میں ہو یا احرام کی حالت میں ہو، بے شک اللہ فیصلہ فرماتے ہیں جس کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا نہ بے حرمتی کرو شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ اور نہ قربانی والے جانور کی، ولا القلائد اور نہ پٹے والے جانوروں کی، ولا آمین اور نہ ارادہ کرنے والوں کی، البیت الحرام محترم گھر کا، یبتغون جو تلاش کرتے ہیں فضلا من رب اپنے رب کا فضل، ورضوانہ اور رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب تم حلال ہو جاؤ، فاصطادوا تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدوا کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تم باہم تعاون کرو نیکی اور تقوی کاموں پر، وَلَا تَعَاوَنُوا اور نہ تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی پر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانور کی اور نہ پٹے والے جانور کی اور نہ بیت اللہ یا مسجد حرام کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم مسجد حرام سے روکو یہ کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی کاموں پر تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ حرمت علیکم تم پر حرام کر دیا گیا ہے، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، والمنخنقہ اور گلا گھٹ کر مرنے والا جانور، والموقوذہ اور چوٹ سے مرا ہوا جانور، والمتردیہ اور اوپر سے لڑک کر مرا ہوا جانور، والنطیحہ اور جانور کی ٹکر سے مرا ہوا جانور، وما اکل السبع سے درندے کھا جائیں، الا ما ذکیتم مگر اسے تم ذبح کر لو، وما ذبح جو جانور ذبح کیا گیا علی النصب بتوں کی قربان گاہ پر، وان تستقسموا بالازلام یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، دونوں معنی ہیں اس کے، ذالکم فسق یہ نافرمانی ہے، الیوم آج یئیس مایوس ہو چکے ہیں الذین کفروا کافر لوگ، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دی دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم میں نے تم پر مکمل کر دی نعمتی اپنی نعمت اور اپنا احسان، ورضیت میں نے پسند کر لیا لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو دینا بطور دین کے، ومن اضطر جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک کی حالت میں، غیر متجانف نہ مائل ہونے والا ہو، لاسم گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہے۔ یسألونک لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، قل فرما دیجیے احل لکم الطیبات تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، وما علمتم اور جو تم سکھاؤ، من الجوارح زخمی کرنے والے، مکلبین شکاری جانوروں کو، تعلمونہن تم ان کو تعلیم دو سکھاؤ، مما علمکم اللہ اس میں سے جس میں تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے، فکلوا تم کھاؤ، مما اس جانور میں سے، امسکنا علیکم جو شکاری جانور تمہارے پاس روک کر لائے، وذکروا اسم اللہ علیہ تم اس پر اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔
دیکھیں آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا تم اپنے عہد معاہدے پورے کرو۔ انسان دو طرح کے عہد معاہدے کرتا ہے، نمبر 1 اللہ سے، نمبر 2 بندوں سے۔ کلمہ پڑھ کے اللہ سے اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ میں زندگی آپ کے حکموں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاروں گا، تو ان معاہدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جو بندہ بندے سے عہد معاہدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، معاہدہ کر لیتا ہے، تو ان کاموں کو ان معاہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ حدیث پڑھتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لا، اور وہ دیندار نہیں ہے جو عہد معاہدے پابندی نہیں کرتا۔ اس لیے عہد معاہدے پابندی کرنا نہایت ضروری ہے، اس سے آدمی کا اعتماد بحال رہتا ہے، دنیا کا نظام درست چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے بے زبان جانور حلال کر دیے گئے ہیں سارے، ہاں مگر کوئی جانور آگے تمہارے سامنے تلاوت کیے جائیں گے آیت نمبر 3 میں، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ غیر محل، یعنی حرام جانور تھوڑے سے ہیں، اکثر حلال ہی ہیں، غیر محل الصیدی، لیکن شرط یہ کہ جو حلال جانور بھی ہیں تم احرام کی حالت میں ان کو شکار نہ کرو، نہ شکار رہنمائی کرو، وانتم حرم، اور نہ ہی تم جب احرام کی حالت میں ہو یا حرم حدود حرم میں ہو۔ حدود حرم آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک علاقہ ہے اور اس طرح مدینہ کا علاقہ ہے، وہاں کو شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں، خواہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا۔ پھر میں اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں، اللہ جو فیصلہ فرما دے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ آپ پوچھو جی کہ حرم کی حالت میں حدود حرم میں شکار کیوں منع ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا کیوں منع ہے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے یہ، تو اس لیے اس کو تسلیم کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی نشانیوں کو کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیاں، شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا معنی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں بہت چیزیں ہیں، قرآن کریم ہے، دین اسلام ہے، مساجد ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، علماء ہیں، سارے شاعر اللہ میں آتے ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی ہے، تو ان کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے۔ بے حرمتی عمل سے ہو یا بات سے ہو تو دونوں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ولا شہر الحرام، جو حرمت والے مہینے پیچھے گزر چکے ہیں، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ وذل ہدیہ، پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے پیدل حج کرنے کے لیے، تو جو وہاں رہ قربانی کرتے تھے تو جانور ساتھ لے جاتے تھے، تو جو حدود حرم جانور ذکر قربان ہوتے تھے ہدی کہتے تھے، تو اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ اب تو الحمدللہ پرامن ہو گیا سعودی عرب، جب پہلے غربت تھی بہت زیادہ، تو وہاں جو لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تو جو قریب کے لوگ تھے وہاں، وہ قریب تھے بہت ذرا بدو دیہاتی، تو حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کی جانور چھین لیتے تھے، چوریاں کر لیتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے جب رات جاتے تھے لوگ پیدل راستوں سے۔ اب جہاز کے ذریعے جاتے ہیں اور سیکورٹی ہے بہت ذرا، اب وہاں خوشحالی بھی آ گئی، اب یہ صورتحال نہیں، پہلے لوگ لوٹ لیتے تھے، تو اس سے منع فرمایا۔ اور اس طرح فرمایا بدل قلائد، جن جانوروں کو پٹا ڈال رکھا ہو اور حدود حرم میں لے جا رہے ہوں لوگ قربانی کے لیے، ان کی تم بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح جو لوگ بیت اللہ جا رہے ہوں حج عمرہ کرنے کی بے حرمتی نہ کرو، رب کا فضل اور رضا تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تم شکار کر سکتے ہو، پھر تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ مادہ نہ کرے کہ تم مسجد حرام سے تم مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم حج سے زیادتی کرو۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مشرکین کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور کہا تھا آپ کو اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگر آئندہ سال آئیں اور 3 دن یہاں رہیں، ہتھیار آپ کے میں اندر ہوں، نیاموں میں چھپے ہوئے ہوں، اور پھر آپ عمرہ کر چلے جائیں۔ تو صحابہ کرام اگلے سال عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مادہ نہ کرے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ہمارا کسی سیاسی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، خاندانی گھریلو اختلاف ہو، ذاتی اختلاف ہو، تو اس اختلاف کے نتیجے میں دوسرے اور مخالف و دشمن سے ذاتی کرنا، حد سے بڑھ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی احکام ہے کہ آپ دوسرے کے خلاف کتنی بات کہہ سکتے ہیں، حق بات کہہ سکتے ہیں، سچی بات کہہ سکتے ہیں، الزام تراشی نہیں کر سکتے، اس کی توہین بے ادبی نہیں کر سکتے، جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور ظلم زیادتی کر رہے ہیں، شرعی لحاظ سے حرام ہے، ناجائز ہے یہ۔ اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ تم نے مسجد حرام سے روکا تھا، لیکن تم نے حد سے زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ اور پھر فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، اصول بیان کر دیا، جہاں بھی نیکی تقوی کام اس میں تعاون کرو، گناہ پہ تعاون نہ کرو، جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو تعاون کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں اور آپ مل کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام نہ کر دیں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے۔
ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے یہاں، فلاں آدمی بیمار ہے اس کا تعاون نہ کر دیں، فلاں لوگ ضروریات سے محروم ہیں ان کا تعاون نہ کریں، لوگوں کو دین نہ سکھائیں، جو بھی اچھا کام کرے اس کا آپ تعاون کریں. آپ کہیں اس کا مسئلہ غلط ہے، میں کوئی ساتھ شامل ہوں اس کے، یہ اس کا تو قوم علیحدہ ہے، دوسری قوم کا ہے، میں کوئی شامل ہوں اس ساتھ، میں تعاون نہیں کروں گا. تو ایسا نہ کریں، جتنا ہو سکے اچھے کاموں میں تعاون کریں. تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. ہاں جو گناہ اور زیادتی کا کام ہو اس میں تعاون نہ کرو، جو بھی تعاون مانگے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں. جو گناہ اور زیادتی میں تعاون کرتا ہے اللہ اس کو سخت عذاب دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر جو 3 ہے تو اس کے جو پہلا حصہ ہے کہ جو جانور جو حرام ہیں اس کی تشریح پہلے آ چکی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں. تو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر گوشت حرام ہے، جس جانور کو غیر اللہ کا نام بذبح کیا گیا وہ حرام ہے. پہلے تشریح گزر چکی ہے اس کی کہ میتہ سے مراد کیا ہے، دم سے مراد کیا ہے، خنزیر گوشت سے مراد کیا ہے، ماحول اللہ سے مراد کیا ہے. تشریح وہاں دوبارہ سن لیں، دیکھ لیں. پھر میں والمنخنی کا جانور کا گلا گھونٹ گیا، کسی نے گلا گھونٹ کے مار دیا یا خود رسی اس کی اتنی ٹائٹ ہوئی کہ گلا گھونٹ کے مر گیا، وہ بھی حرام ہے. والموقوذہ جانور کو چوٹ لگی، ٹھیک ہے، چوٹ کیسے لگی کہ گاڑی کے نیچے آ گیا، کسی نے جانور کو پتھر مارا، لاٹھی ماری یا اور چیز ماری اور وہ چوٹ کی وجہ سے مر گیا، وہ بھی حرام ہے. والمتردیہ بلندی سے جانور لڑک کے گرا اور مر گیا، وہ بھی حرام ہے. والنتیہہ جانور آپس میں لڑے ٹکر ماری جانور نے وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے. مطلب یہ کہ جو جانور ذبح نہ ہو شرعی لحاظ صحیح طریقے سے، کسی طریقے سے مر جائے وہ حرام ہوتا ہے. وما اکل السبع جانور کو درندے نے کھا لیا ہو، مثلا مرغی کو بلی نے پکڑ لیا اور بلی نے اس کی گردن توڑ دی اور مار دیا اسے، وہ بھی حرام ہے. شیر نے، چیتے نے، کتے نے، گدڑ نے بکری کو کی جانور کو پکڑ کے مار دیا، وہ بھی حرام ہو گئی. الا ما زکیتم. ہاں اگر درندے نے پکڑا تھا اسے، ٹکر لگی تھی، اوپر سے لڑک کے جانور گرا تھا، گلا گھونٹ گیا تھا، زندہ تھا، پھر تم نے ذبح کر لیا اسے. بلی نے مرغی پکڑی، تم نے چھڑا لی، مرغی زندہ ہے، ذبح کر لی، وہ حلال ہے. اس طرح معذوبی حال النصب جو جانور ذبح کیا جائے کسی بتوں کی قربان گاہ پہ. زمانے جاہلیت میں لوگوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے اور بتوں کے پاس وہ جانور قربان کرتے تھے، جو وہاں ذبح کیا جائے وہ بھی حرام، وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں نے جی فلاں بوانہ مقام پہ جانور قربان کرنا، میں نے منت مانی قربان کر لوں، اونٹ قربان کر لوں وہاں. تو آپ نے پوچھا کہ زمانہ وہاں کوئی بت تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. بتوں کی قربان گاہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. پھر پوچھا زمانہ جاہلیت میں لوگ وہاں جانور ذبح تو نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں. میں تم منت پوری کر لو. تو جو بتوں کے نام پہ جانور قربان ہوتے ہو نا، جانور وہاں قربان کیا رہے وہ بھی حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا. پھر میں تستقسیم بالازلام، یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو. مان جاہلیت میں اس کے دو طریقے سے لوگ تیروں سے تقسیم کرتے تھے. ایک تو یہ کرتے تھے کہ لوگ اکٹھے ہو کے پیسے جمع کرتے تھے، درہم دینار، اونٹ خریدتے، اسے قربان کرتے، ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت بناتے، گوشت بنانے کے بعد پھر یہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تھیلے کے اندر تیر رکھے ہیں، ان تیروں میں حصے لکھے ہوتے تھے، دوسرا حصہ، چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، آٹھواں حصہ، 10واں حصہ. بعض تیر خالی بھی ہوتے تھے. پھر ان کے لوگوں کے نام کے جنہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں تیر نکالتے تھے. آپ کا تیر نکال رہے ہیں بھائی، تیر نکالا ہے آپ کا، نکالا ہے آدھا حصہ، آدھا اونٹ آپ کو دے دیں گے. کسی خالی نکل آتا تھا اس کا نقصان ہوتا تھا. یہ جوئے کی طرح تھی، شکل تھی یہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. نمبر 2 دوسرا یہ لوگ کرتے رہے کہ اپنا کام اہم کرنا ہوتا تو حبل بت تھا، اس کے پاس ایک تیر رکھے، تیروں کا تھیلا رکھا ہوا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا بعض تیروں پہ امرانی ربی، بعض پہ لکھا ہوتا نہانی ربی. تو جب بھی آدمی کو اہم کام کرنا ہوتا، سفر کرنا ہوتا، رشتہ کرنا، کاروبار شروع کرنا ہوتا تھا، تو آتا تھا بیت اللہ کے مجاور کے پاس، کہتا تھا کہ میرا فال کا تیر نکال دو. تو وہ تیر نکالتا وہ تیر نکلتا، اس پہ لکھا ہوتا امرانی ربی، تو آدمی وہ کام کر لیتا تھا. جس پہ لکھا ہوتا نہانی ربی کراتا تو وہ کام نہیں کرتا تھا. یہ بھی شرعی لحاظ سے غلط تھا. بھی تیر تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا، آپ نے کام کرنا ہے. شریعت نے اس کو متبادل یہ دیا کہ آپ مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر، فرمایا مشورہ کریں لوگوں سے جو اس کام کے ماہرین ہیں، یہ کام کیسے کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے. نمبر 2 مشورے میں بات کلیئر ہو گئی ہے، پھر آپ استخارہ کریں. تو تیروں کی کوئی زندگی میں اہمیت نہیں ہے، فال کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اچھا پورا فال نکلوائیں، شرعی لحاظ سے یہ منع ہے. آج بوس تو پرچے اٹھاتے ہیں، جو کام کرنا ہے پرچے اٹھا لو جی، ٹاس کر لو جی، یہ بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. بھئی جو کام آپ نے کرنا ہے اس کی معلومات لیں، اس کا مستقبل دیکھیں، ظاہری صورتحال دیکھیں، استخارہ کریں، یہ صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ تیر نکال دیا، امرانی ربی آئے تو اللہ حکم دے رہے ہیں کر لو، نہانی ربی آئے تو اللہ منع کر رہے ہیں کہ کام نہ کرو.
کوئی تیر نکل سکتا ہے, پرچی کوئی اٹھ سکتی ہے, وہ اصل معیار نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ نافرمانی ہے, فسق ہے. آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. کس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ آج دین, جب آیت نازل ہوئی کہ دین غالب تھا اس وقت, کہ اب یہ دین ختم نہیں ہوگا, مغلوب نہیں ہوگا یہ, تو ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. پھر میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج دین مکمل کرنے سے مراد ہے دین کے فرائض, واجبات, سنتیں, مستحبات سارے حضور نے بیان کر دی کہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں, یہ اصول بیان کر دیے ہیں. اب کوئی چیز دین کی حلال چیز کو حرام نہیں کہہ سکتا, حرام کو حلال, حلال کو حرام نہیں کہہ سکتا. دین مکمل ہو گیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, میں نے تم اپنی نعمت مکمل کر دی ہے اور میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں اس کو اختیار کرو. ہاں جو آدمی مجبور ہو جائے, بھوک کی حالت میں, گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو, لذت حاصل کرنے والا نہ ہو, اس کے پاس کوئی اور حرام چیز ہی ہو, صرف حلال کھانے کی نہ ہو, پھر آدمی کوئی حرام چیز بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے, شرعی لحاظ سے جائز ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے کہ جہاں آدمی مجبور ہو جائے تو وہاں عام روٹین کے احکام نہیں ہوتے, وہاں اس کے لیے استثنائی احکام ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو سکتا ہے. کتنا ہو سکتا ہے وہ مشورہ ہے کہ آپ کو عالم دین مفتی بتائے گا آپ کو کہ آپ کتنا آگے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکار کے بارے میں فرمایا کہ جو شکار تمہارے لیے, لوگ پوچھتے ہیں شکار کون سے حلال ہیں ان کے لیے, تو کوئی پاکیزہ چیز تمہارے لیے حلال ہیں. اسی طرح جو جانور, شکاری جانور ہو, کتا ہے, شکرا ہے, باز ہے, یا اسی طرح وہ اور جانور ہوتے ہیں, باز ہوتا ہے, تو وہ تمہارے لیے جو شکار کر کے لائیں وہ حلال ہے, بشرطے کہ تم ان کو سکھاؤ. سکھانے کا مطلب بسم اللہ چھپ پڑ کے ان کو شکار پہ چھوڑو, شکاری جانور کو. نمبر 2, سکھانے کی علامت یہ ہے کہ وہ جب تم چھوڑو جانور پہ, شکار پہ, تو وہ خود نہ کھائے, پکڑ کے لے کے آئے, پکڑ کے لے آیا, وہ جانور مر گیا پھر بھی تمہارے لیے حلال ہے. زندہ ہو ذبح کرنا ضروری ہے, زندہ نہ ہو پھر اس کا ویسے بھی کھانا حلال ہے. فرمایا کہ فکلوا مما امسکنا علیکم, تمہارے پاس روک کے لے کے آئے, خود نہ کھاؤ, خود نہ کھایا اس نے, وہ تمہارے لیے حلال ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.